أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اور نہ شریک کرے میرے اپنے رب کے بندوں میں سے کسی ایک کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف تمہارے بارے میں اور کسی چیز کا نہیں ہے، سب سے زیادہ خوف مجھے اس چیز کا ہے کہ تم شرک اصغر میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا، دکھلاوا، کہ کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا، نماز پڑھنی دکھلاوے کے لیے، روزہ رکھنا دکھلاوے کے لیے، صدقہ خیرات کرنا دکھلاوے کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ دکھلاوے کا مطلب یہ ہے اس نیت سے کرتا ہے، دل میں یہ نیت ہوتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میری نماز کو اور کہیں کہ یار بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، خیراتیں کرتا ہے۔ اس نیت سے اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو یہ دکھلاوا ہے، اور دکھلاوے کو اللہ کے رسول نے شرک اصغر فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دکھلاوے کے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرے، اللہ پاک اس کو ایک کھجور کا بھی ثواب نہیں دیتے، الٹا پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، پھر اچانک کوئی آدمی آ جاتا ہے میری نماز کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ دکھلاوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دکھلاوا نہیں ہے، یہاں پر تجھے ڈبل اجر اور ثواب ملے گا، ایک چھپ کر عبادت کرنے کا، دوسرا سر عام عبادت کرنے کا، دونوں ہی عبادتوں کا تجھے ثواب ملے گا۔ بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپ کر کرنی پڑتی ہیں، بعض ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں حکم ہے کہ سر عام کرو، جیسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، یہ دکھلاوا نہیں ہے۔ دل میں نیت یہ نہ ہو کہ میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے آیا ہوں، نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جو ہے نا ایک مجاہد کو بلائیں گے، ہاں بھئی تو نے کیا کیا ہے؟ اے اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے جہاد کیا، بھوک پیاس برداشت کی، جسم کے اوپر زخم برداشت کیے، تیر تلواریں برداشت کیا، اپنی جان کے ٹکڑے کرا دیے، خون بہا دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے جہاد کرتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ کہیں کہ بڑا شجاع ہے، پہلوان ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا اچھا لڑتا ہے، اس نیت سے تو نے جو ہے نا جہاد کیا تھا۔ حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، الٹا لٹا کے جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح پھر اللہ پاک ایک سخی کو بلائیں گے، ہاں بھئی تو نے کیا؟ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، میں نے تیرے راستے میں لٹایا، غریبوں کے پاس خرچ کیا، مدرسوں میں، مسجدوں میں، تجھے راضی کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ پر میں نے خرچ کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے سخاوت کی تھی، صدقے خیرات کیے تھے کہ لوگ تجھے کہیں کہ یار یہ بڑا سخی ہے، تیری تعریفیں ہوں، بس جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب اوندا لٹا کر اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال۔ پھر تیسری دفعہ علماء کو، عالم کو بلاؤ، ہاں بھئی تو نے، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے علم دیا تھا، تو میں نے لوگوں کو دین سکھلایا، میں نے لوگوں کو نماز سکھلائی، روزہ سکھلایا، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ بتلایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو
تو اس لیے علم سیکھتا تھا، عالم بنا تھا کہ لوگ کہیں گے یار بڑا علم والا ہے، بڑا عالم ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، یہ نیت تھی تیری، جو کچھ ہونا تھا تعریفیں تیری ہو چکی ہیں، اب اس کو بھی الٹا لٹا کر گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ تو اتنا بڑی بڑی باتیں بھی دکھلاوے کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گی۔ بڑی بڑی باتیں اگر دل میں نیت دکھلاوے کی ہو، دکھلاوے کا ارادہ ہو، تو کتنا بڑی اہمی باتیں ہیں یہ بھی ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، الٹا جہنم کا ذریعہ بن جائیں گی، پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ جو بھی عبادت کریں صرف اس نیت سے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے بس۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے پھر دکھلاوے سے آدمی بچے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم بکریوں کے اجڑ میں کھڑے ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے، تم وہاں بکریوں کے اجڑ کے درمیان میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دو، کیا تمہارے دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ میں اچھی نماز پڑھوں، بکریاں میری تعریف کریں گی؟ فرمایا کبھی نہیں خیال آتا۔ تو فرمایا اسی طرح تمہارا دل میں یہ نیت ہو کہ میری نماز کو لوگ نہیں، میری عبادت کو، میرے صدقے خیرات کو لوگ نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے بس۔ میں اپنے رب کو اپنی عبادتیں دکھلاؤ، لوگوں کو دکھلاوے کی نیت سے نہ ہو۔ اگر لوگوں کو دکھلانا مراد ہو کہ لوگ تعریفیں کریں گے، خوش ہوں گے میرے اوپر، تو پھر فرمائے یہ دکھلاوا ہے، شرک اصغر ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے، اور فرمایا ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر شرک کرنے سے منع فرمایا، چاہے وہ شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو۔ بڑا شرک ہو اس سے بھی منع فرمایا، بڑا شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ہوگا، اللہ پاک بلائیں گے، ہاں بھی تیری نمازیں روزے، اللہ میں نے بڑی نیکی، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا نا، جا اس کا ثواب اور اجر بھی ان سے لے لے، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں، جا ان کے پاس۔ اب جائے گا، اب لوگوں کے پاس اس کا کہاں اجر ہے؟ نیکیوں کا اجر تو دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اور یہ شرک اصغر جو ہے نا بزرگوں، یہ بڑا یعنی کہ سخت ترین کام ہے، بڑا مشکل کام ہے شرک سے اصغر سے بچنا۔ بڑے شرک سے تو بچ لیتے ہیں کہ بھی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، پیر کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی مولوی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی بزرگ کو سجدہ نہیں کرنا، یہ تو بڑا شرک ہے، اس سے تقریباً آدمی بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ شرک اصغر جو ہے، دکھلاوا، یہ تقریباً ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یار میری تعریفیں ہونی چاہیے، تو یہی تو شرک اصغر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں شرک اصغر سے یعنی دکھلاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی شریک نہ کر اللہ کی عبادت میں، جو بھی عبادت کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا، اخلاص مراد نیت ہو اخلاص کی، تو فرمایا اگر ایک کمرے میں روشن دان بھی اخلاص کی نیت سے لگائے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، یہاں سے اذان کی آواز آئے گی میں سنوں گا اور نماز کے لیے جاؤں گا، تو فرمایا جب تک یہ روشن دان لگا رہے گا اس کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اخلاص کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔